السلام علیکم، آداب عرض ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آئیڈیا بائے نوید مراد اور سن رہے ہیں دل کی بات دماغ سے وجدان پر۔ دنیا میں اچھے اور برے ہونے میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ اگر ہم درمیان میں کھڑے ہیں نا، جہاں پر تو سمجھ لیں کہ وہاں سے ایک درجہ صرف ہم اس طرف ہوں لیفٹ تو ہم برے، اور ایک درجہ اگر ہم رائٹ ہو جاتے ہیں تو ہم اچھے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور بس یہی جمع تفریق جو ہے نا، اسی کے ساتھ ہماری زندگی چلتی رہتی ہے۔ لیکن اس سارے میں جو ہمارے ساتھ جو جڑی ہوتی ہے سب سے اہم چیز، وہ ہمارا تخم ہے، ہمارا نطفہ ہے۔ یعنی کہ ہمارا باپ، ہمارا دادا، ہمارا خاندان، وہ ایک کلیدی اختیار رکھتا ہے اپنا معاملہ کہ وہ کیسے تھے اور ان کی سوچ کیسی تھی۔ وہی سوچ اور سمجھ جو ہے وہ ہمارے اندر منتقل ہوتی ہے، اور پھر ہماری ماں کا ساتھ ہوتا ہے ہمارے ساتھ، وہ تھوڑا سا اس سے فرق پڑ جاتا ہے۔ جو چچا تایا کا جو آپ دیکھتے ہیں نا فرق بچوں کا، تو وہ ان کی ماؤں کے لحاظ سے وہ تھوڑا سا نسل ہوتے ہوئے بھی تھوڑا سا 19-20 کا فرق آتا ہے۔ لیکن بنیادی چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارے جو قدرتی طور پر آپ کو جو ودیت ہو جاتا ہے، جو سب چیزیں مل جاتی ہیں قدرتی طور پر، وہ پہلا سکول اور وہ گھر اور وہ ماحول اور وہ رشتہ دار جو آپ کے آس پاس ہیں سارے لوگ، وہ تو ایک اہمیت اختیار رکھتے ہیں۔ اور وہ محلے دار اور وہ پہلا لڑکا سامنے آ جانا کسی لڑکی کے، اور جوان ہونے کے بعد، اور کسی لڑکی کے سامنے لڑکا آ جانا اور کسی کے لڑکے کے سامنے لڑکی کا آ جانا، یہ ایک اتفاقات ہوتے ہیں جہاں پر انسان پسندیدگی کا اظہار کر دیتا ہے اور کئی نادانیوں میں پھنس جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی ان تمام باتوں کے ہوتے ہوئے یہ تو 80% ہو گیا نا آپ کا، یہ سارا جتنا بھی معاملہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو 20% کا جو معاملہ ہے اور جو ہڈا ہے، اس میں 12% میں کہتا ہوں کہ وہ اس 20 میں سے بھی 12 یا 14% اس میں سے بھی آپ کی قسمت کا دخل آپ کی تربیت پر منحصر ہے۔ یعنی کہ آپ کے والدین بچپن میں آپ کو کیسا ٹریٹ کرتے ہیں۔ مطلب میں نے ایک ایسا بچہ بھی دیکھا جس کو پیسوں کا نہیں پتا تھا کہ پیسے لیتے بھی ہیں یا دیتے بھی ہیں آج کے دور میں، اور پھر ایسا بھی بچہ دیکھا جس نے موبائل کو ٹچ ہی نہیں کیا تھا۔ لیکن یہ تو بڑی ریئر مثالیں ہو گئی نا۔ عام طور پر آپ کہیں گے ایسا کہاں ہوتا ہے؟ اب تو سال کا بچہ موبائل مانگتا ہے، اور اچھے والا مانگتا ہے، یعنی کہ وہ وہی والا آئی والا فون جو ہوتا ہے وہ مانگتا ہے۔ اس کو بھی پتا ہے کہ یہ والا اچھا ہے اور یہ ہلکا ہے، اور پھر اس کو بھی پتا ہے کہ کس سے میں نے ضد کر کے وہ چیز لے لینی ہے، اور کس کے سامنے میری نہیں چلنی تو اس کو میں نے لفٹ ہی نہیں کرانی۔ تو یہ معاملہ آج کے بچے کو بھی پتا ہے۔ لیکن جہاں تک میں سمجھا ہوں اس سارے معاملے کو، یہ جو قسمت کو لیے بیٹھے ہیں ہم، تقدیر کے رونے روتے ہیں، اس میں بنیادی کردار جو ہے نا وہ ہے کہ اگر آپ کی تربیت میں نہ اور ہاں شامل ہے، اب نہ اور ہاں دونوں تو شامل ہوتی ہیں ہر جگہ پہ، لیکن وہ نہ جسے آپ نے بچپن میں فیس کیا ہو، اگر شاید آپ بھی میری طرح کے بچے ہیں، اگر بچے رہے ہیں، اگر ایک تو بچنا ہوتا ہے نا، ایک بچہ ہونا ہوتا ہے، تو وہ کیفیت ظاہری بات ہے ہم پر بھی آئی تھی، وقت وہ آیا تھا ہم پر بھی کہ ہم بھی بچے تھے۔ ہم جب بچے تھے تو ہمیں 10 باتوں میں سے 8 یا 9 پر نہ کا جواب ملتا تھا، نہیں، ابھی نہیں، یہ نہیں، اس طرح نہیں، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور وہ جو برداشت ہمارے اندر اس نہ کو سننے سے ہمارے اندر پیدا ہوئی تھی، اس نے ہمیں ساری باقی زندگی گزارنے میں بے حد مدد دی۔ حتیٰ کہ جب میں مارکیٹنگ کے شعبے سے، میں چونکہ کافی میرا اس سے رابطہ رہا ہے اور یہی میں کرتا ہوں آج کل بھی، تو ہمارے کام میں 10 میں سے 9 جگہ پہ نہ ہمیں سننے کی عادت ہوتی ہے۔ اگر ہم کسی کلائنٹ یا کسٹمر یا پارٹی سے بات کرتے ہیں، جو بھی ہم ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، جو بھی ہم معاہدہ کر رہے ہیں، اس میں اکثر نہ ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی، ہمیں یہ تو یہ نہیں چاہیے، یا ہمیں یہ نہیں ضرورت، یا ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، یا بعد میں دیکھیں گے۔ لیکن ان 10 میں سے 1 یا 2 ایسے ہوتے ہیں جو
ایگری کرتے ہیں اور پھر وہی ہمارے کاروبار کا حصہ بنتے ہیں. تو وہ بچپن میں جو تھی نا اس کا بڑا فائدہ ہوا پوری زندگی میں، کہ وہ ایک برداشت اپنے اندر آ گئی کہ اس چیز سے ہم نے رکنا ہے، اور یہ چیز ابھی نہیں، پھر کے بھی. اور آج کا بچہ وہ کہتا ہے ابھی کے ابھی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ماں باپ جو کہ ہمارے بچے ہیں، ہم نے وہاں تھوڑا سا ہاتھ ڈھیلا کیا، اپنی بیویوں کے آگے اپنا ہاتھ تھوڑا سا ڈھیلا کیا. یعنی کہ میں کسی خاص اپنی یا کسی کی بات نہیں کر رہا، اوور آل بات کر رہا ہوں. اس سے ایک فرینکنیس اور ایک جو جھجک تھی وہ دور ہو گئی، جو کہ ہمارے باپ دادا کے زمانے میں تھی. دادا کے زمانے میں تو خیر بہت زیادہ ہوگی، لیکن ہمارے زمانے میں بھی تھی. وہ ایک جھجک اور ایک نہ جو تھی وہ ہمارے ساتھ شامل حال تھی. اور ہاں کس شکل میں تھی؟ ہاں اس شکل میں تھی کہ اگر انہوں نے کچھ ہمیں کہا ہے کہ ایسے یا ویسے یا ویسے یا تیسے، تو ہمارا جواب یہی ہوتا جی اچھا جی، جی ہاں ہو جائے گا جی، بالکل ٹھیک، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ جو دو رویے تھے نا، جو کہ نہ کو بھی ہم نے فیس کیا اپنے لیے، اور ہاں کو فیس کیا اپنے سے بڑوں کے لیے، جن سے ہم، جو ہمارے وفادار تھے، جو ہمیں سکھانے والے تھے. ماں باپ سے بڑھ کر کوئی وفادار نہیں ہے دنیا میں. یہ آپ چھان پھٹک کر دیکھ لیں. سب کاروباری مطلب اور ضرورت کے رشتے ہیں. وہ میں پنجابی چ لفظ کہنا ہونا لوڑا دے رشتے نے. تو لوڑا دے رشتے تھے، لوڑ ختم ہوئی تھے، وہ رفو چکر ہو گیا وہ رشتہ. تو یہ چلتا رہتا ہے. ہر 5 4 7 سال بعد آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے تعلق میں جو لوگ ہوتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ آپ کو چھوڑ جاتے ہیں، کچھ کو آپ چھوڑ جاتے ہیں. کیونکہ ایسے ہی ہے، بس یہ گاڑی ایسے ہی چلتی ہے. اسی ڈبے کو پکڑتی ہے جو اس ڈبے نے، جو اس کے ساتھ میچنگ ہو. میچنگ نہیں ہے تو وہ رشتہ دار بھی نہیں ہے آپ کا. ورنہ اگر آپ تگڑے ہیں نا تو آپ کی غریبی کے قصے بھی لوگ ہاتھ باندھ کر، ایسے ہاتھ باندھ کر سنتے ہیں. جی 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 بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور جب آپ نہیں ہیں اس حالت میں کہ آپ ان کے قابل ہوں، تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں بس کر یار، یہ سر کھانا پہ ہے، اپنی بات کو اپنے پاس رکھ. تو میرے پیارے عزیز ہم وطنوں، میں وہ والا نہیں ہوں. میں عزیز ہم وطنوں میں، چونکہ زیادہ تر میرے ہم وطن جو ہیں وہ 70 75% وہ مجھ سے بہت چھوٹے ہیں، بلکہ 80% ہی ہوں گے. کیونکہ میں نے ایک ریسرچ پچھلے دنوں سنی تھی تو میں بڑا خوش بھی ہوا تھا کہ چلو ہم اس میں شامل تو ہو گئے، کہ 65 سال سے اوپر جو لوگ ہیں دنیا میں، پوری دنیا میں 65 سال سے زیادہ کی عمر میں جو لوگ جاتے ہیں وہ 15% لوگ ہیں پوری دنیا میں. اس سے پہلے پہلے سب فارغ ہو جاتے ہیں. 50 55 60 سے پہلے پہلے لوگ فارغ ہو جاتے ہیں. ان میں آگے ہیں. تو پتہ نہیں ابھی سفر کتنا ہے باقی، ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے، لیکن شاید 66 تو ہو گئے ہیں، 67 چل پڑا ہے. اس کے بھی کچھ مہینے گزر گئے ہیں، سمجھ لیں کہ اگست ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر، تقریباً یہ 4 ساڑھے 4 مہینے اس کے بھی گزر گئے. تو سمجھے یہ بھی پار لگنے والا ہے، لیکن کوئی پتہ نہیں. تو ان لوگوں میں شامل ہیں. اور نیچے ہمارے بڑی لائن ہے، تقریباً 80 85% کی لائن ہے نیچے، جس کو ہمارے الفاظ جو ہیں فائدہ پہنچا سکتے ہوں. تو بس یہی ہماری، ہم پہ اللہ کا کرم ہوگا کہ اگر ہماری وجہ سے چند لوگ بھی متاثر ہو کے اس نہ اور ہاں کو سمجھ جائیں اور اپنے بچوں کی تربیت میں یہ شامل کر دیں کہ حیثیت ہوتے ہوئے بھی آپ لے کر دینے کی طاقت رکھتے ہیں، خرید کے دینے کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن ان کو تھوڑا سا للچائیں، تھوڑا سا ان کی کھینچ رکھیں، اور ان کو احساس دلائیں کہ یہ چیز جب انہیں پھر وہ چیز ملے گی نا کچھ عرصے بعد یا کچھ دنوں بعد، تو وہ اس کی بڑی ویلیو جانیں گے. اگر اس کو ایسے ہی مل جائے گی، یہ مانگا لے، یہ لو جی، یہ لے لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، ہاں جی ہاں جی ہاں جی، پھر وہ بندہ سر پر چڑھ کر ناچتا ہے. چاہے وہ آپ کا بچہ ہو، چاہے آپ کا امپلائی ہو، چاہے آپ کا لیڈر ہو، جس کو آپ سر پر چڑھا لیتے ہیں نا، جس کو ہاں جی ہاں جی، آوے ہی آوے، آوے ہی آوے. یہ آوے آوے کا لفظ آپ نے بہت سنا ہوگا. یہ سیاست کی طرف میں گھوم پھر کر اینڈ پہ آ گیا ہوں کہ اس جو بات چیت ہے اس کا جو اینڈ اس پر کرنا ہے کہ جب آپ کسی کو ڈھیل دے دیتے ہیں، ایک بار وہ آپ کو مارتا ہے تو وہ کہتے ہیں اب کے مار کے دکھا.
وہ حیدرآباد سندھ میں اکثر کہتے تھے، وہ مہاجر جو تھے وہ بڑے پلائٹ لوگ تھے، تو وہ کہتے ہوتے تھے کہ اب کے مار کے دکھا، تو وہ دوبارہ مارتا تھا، پھر دوبارہ مارتا تھا، دوبارہ پھر کہتا میرے محلے میں آگے مار کے دکھا تو پھر دیکھوں گا، پھر وہ محلے میں بھی آ کے مارتے تھے، پھر وہ بھاگ جاتے تھے۔ یعنی کہ یہ رنگ بازی جو ہے نا، یہ چل پڑتی ہے، رنگ بازی ہماری قوم میں بہت زیادہ ہے، اور یہ چل پڑتی ہے ایسے کہ بس جس کو ہم نے سر پر چڑھا لیا، جس کے نخرے دیکھ لیے، جس کو کہہ دیا جی آپ تو مہاتما ہیں ہمارے، تو وہ تو لے دے جاتا ہے نا، اور وہ اتنا زیادہ اس میں وہ چلا جاتا ہے اپنی خود نمائی میں اور خود پرستی میں، جو ہے وہ ایسا مسرور رہتا ہے اپنے میں کہ وہ کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، سب کو کہتا ہے جی سب یہ سارے چور ہیں، ڈاکو ہیں تو صحیح، چور اور ڈاکو ہیں، لیکن میرا مطلب ہے کہ میں کیوں کہوں کسی کو چور ڈاکو؟ اگر قانون کی زد میں کو آتا ہے تو ٹھیک ہے، تو اگر کسی کا پردہ داری رہ جاتی ہے، کوئی بچ جاتا ہے تو کوئی بات، اس کو بچ جانے دیں، رعایت ملنی چاہیے مجرم کو۔ میں یہ کہتا ہوں اسلام میں بھی ہے کہ آپ مجرم کو رعایت دیں، مجرم کو آپ چھوٹ دیں کہ آپ اگر بچ سکتے ہیں تو بچ جائیں، ہاں آئندہ نہ کریں، آئندہ اگلی غلطی نہ دہرائیں، تو چلیں کو اچھا شہری بن جائیں آپ۔ اب وہ جو ہم نے ہاتھوں سے گرائیں لگائیں، ہاتھوں سے جو ہم نے کسی کو بلے بلے کیا، اب وہ سوٹیوں اور ڈنڈیوں سے بھی مار کے بھی وہ جو معاملہ نہیں طے ہوتا، تو یہ بڑی عجیب سی ایک صورتحال ہے جو ہمیں اس وقت ہمارے ملک میں درپیش ہے۔ ہمارے عمومی طور پر معاشرے میں بھی گھر گھر کی یہ کہانی ہے کہ آج کے نوجوانوں کو قطعاً پتہ نہیں کہ کہاں نہ کرنی ہے اور کہاں ہاں کرنی ہے، اور کہاں نہ سننی ہے اور کہاں ہاں کہنی ہے، ہر صورت جی کہنا ہے، تو اس چیز کا اندازہ آج کے جوانوں کو نہیں ہے۔ سو جاتے جاتے اس ساری بات کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ تربیت جو ہے ہماری قسمت میں وہ صرف شاید 5-6% ہی اس کا دخل ہے، بقایا تو سارا کچھ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے سامان۔ اس تربیت کی وجہ سے ہم بچ جاتے ہیں جب ہمیں یہ اندازہ ہو کہ علم تو صرف وہ ہے جس پر ہم نے عمل کیا، یا رکنے کی صورت میں یا بڑھنے کی صورت میں، اور اگر ہمیں علم ہے اور ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہم مجرم ہیں، اپنی ذات کے ہی مجرم ہیں، اس دنیا سے بلاخر ہمیں ہر صورت وہ کہتے ہیں نا کہ ترو کے لا جانا اگلے نے، یعنی کہ وہ انہوں نے چھوڑنا نہیں ہمیں کسی صورت میں، نہ کوئی رہ سکتا ہے یہاں، جتنا مرضی امیر کبیر کسی بھی شکل میں ہو، صحت کے لحاظ سے ہو، علم کے لحاظ سے ہو، مشہوری کے لحاظ سے ہو، ایج کم ہے، جو بھی معاملات ہیں، لیکن آخر کار کبھی نہ کبھی وہ وقت آ جانا ہے جب آپ نے چلے جانا، اور چلے جانے سے پہلے کچھ ایسا کر جائیں، ایسا سوچ اپنی بیان کریں لوگوں میں، ایسا اپنا رویہ رکھیں کہ جانے پر بھی آپ کے لوگ اداس ہوں، کم از کم تھوڑے بہت ہی ہوں، کچھ عرصہ آپ کو یاد رکھیں کہ ہاں جی فلاں شخص ایسی کردار کا مالک تھا، اور جہاں جا رہے ہیں وہاں پہ بھی کچھ لوٹ مارنے والے ہوں تھوڑے سے، کہ چلو جی کوئی 4 حرکتیں اچھیاں کر کے ہی ساڈے تک پہنچے ہے، تو چلو یار انہوں 33 نمبر تو دیو نہ ریاتی نمبر، 33 نمبر تو دینا ہے، اس کو پاسنگ مارکس دے دیں، اور امید ہے کہ جو اخلاقی طور پر اچھا ہے اور جس نے اپنے معاملات ٹھیک رکھے ہوئے انسانوں کے ساتھ اور صحیح چل رہا ہے، تو اس کو 33-34 نمبر ضرور ملیں گے، پاسنگ مارکس مل جائیں گے میرے حساب سے۔ باقی اللہ عالم، اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کی کہانی ہے کہ اللہ نے پہلے تو یہ سارا سسٹم کیوں بنایا اور ہمیں مشکل میں کیوں ڈالا، اور مشکلات ہی ہیں نا، ہر دن ایک نئی مشکل اور ایک نئی ٹاسک ہمارے سامنے ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں شکر ہے یہ معاملہ ختم ہو گیا، اور اب ایک اور معاملہ ہمارے درپیش ہوتا ہے، ایک دریا کے پار جب اترتے ہیں تو ایک اور اس سے بڑے دریا کا سامنا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ سیاست بازی میں ان لوگوں کا ہاتھ مت تھامیں جو آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، یا ملک کے خلاف معاملات میں وہ پیش ہیں،
اور وہ نظر آ رہا ہے، وہ نظر آتا ہے ایسے ہے کہ آپ دیکھیں نا، اور بھی لوگ غلط ہوں گے لیکن یہ خاص گروہ جو ہے، یہ نظر بہت کچھ آ رہا ہے اور دیکھا گیا ہے آنے والے دنوں میں بھی، اور جو گزر گئے دن، کہ یہ کوئی اچھا نہیں رکھتے، اپنا ذہن اچھا نہیں رکھتے پاکستان کے لیے. تو ساتھ دیں، کسی حد تک دیں، بالکل ایسے نہ ہو جائیں کہ آپ وہ جسے کہتے ہیں کہ بس وہ جو کہے گا جی منا گئے، وہ عشق کی حالت میں نہ چلے جائیں بھائی. عشق جو ہے وہ موت ہے. ٹھیک ہے، عشق کو میں نہیں اچھا مانتا، یہ انسانوں کے لیے نہیں ہے. عشق جو ہے نا وہ بہت بڑے لوگ ہیں جو انسانوں سے اوپر ایک درجے میں چلے جاتے ہیں، ان کے لیے عشق یہ کے معاملات ہیں. عام آدمی کے لیے نہیں. عام آدمی صرف دنیا میں صحیح چلے بس، اپنے بڑوں کی عزت کرو، اور اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرو کہ انہیں کو جو آپ کے پاس اچھی باتیں موجود ہیں وہ ان تک آپ ضرور پہنچائیں، تاکہ وہ ان پر عمل کریں اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں. زندگی نے تو گزر جانا ہے، چاہے اسے آپ ایک ڈگری اس طرف رکھ کے گزار دیں، چاہے ایک ڈگری پلس مائنس میں گزار دیں، جیسے بھی گزارنا چاہیں. لیکن ضرور ہے، اچھی بات ہے کہ آپ پلس میں گزاریں تو زیادہ اچھی بات ہے. اس کے ساتھ خدا حافظ، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی.